جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون لیجیے جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله بن ابي أمية اخي ام سلمة يا عبد الله ان فتح الله لكم غدا الطائفة فإني أدلك على ابنتي غيلان فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. متفق علیہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس تھے، یعنی ان کے پاس تشریف فرما تھے. اور وفیل بیتی مخنثن، اور گھر میں ایک مخنث تھا. ٹھیک ہے، مخنث کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو عادات میں، اطوار میں، حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ ہو. ٹھیک ہے، جسے ہمارے ہاں زنانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ موجود تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے عبداللہ ابن ابی امیہ کو کہا جو ام سلمہ کے بھائی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اے عبداللہ ان فتح اللہ لکم غدن الطائفہ، کہ کل طائف، اگر اللہ نے کل طائف فتح فرما دیا تم لوگ کے اوپر، فانی ادلکا، تو میں تمہیں بتاؤں گا، علی ابنتی غیلان، غیلان کی بیٹی کے کو دکھلاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ بتاؤں گا کہ کون ہے. فانہا، کہ وہ آتی ہے، تقبل آتی ہے، باربعین 4 کے ساتھ، وتدبر ب8 اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخلن هؤلاء علیکم، کہ یہ مخنث تمہارے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ مخنث بھی ہے، مخنث بھی پڑھا جاتا ہے، نون کے زیر کے ساتھ بھی اور نون کے زبر کے ساتھ بھی، لیکن زیادہ تر مخنث کی جگہ مخنث پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ زبر کے ساتھ لکھا مخنث کے ساتھ جاتا ہے، پڑھا لکھا زیر کے ساتھ زیادہ تر جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر مخنث زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ مشہور ہے پڑھنے میں مخنث. تو میں نے کیا بتایا مخنث کس کو کہتے ہیں؟ جو بول چال میں، حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ ہو. ہمارے ہاں اس کو ہجڑا یا زنانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، اور ان کی مشابہت جو عورتوں سے ہوتی ہے، زنانہ مشابہت، یہ کبھی تو ان کی تخلیقی طور پر ہوتی ہے، یعنی خلقاً وہ ایسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا انہوں نے مصنوعی طور پر اختیار کی ہوتی ہے. خلقی طور پر جو مشابہت ہوتی ہے اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، قدرتی ہے. اور جو مصنوعی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، اپنا رہن سہن، بول چال، سب کچھ عورتوں والا ظاہر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی برائی ہے اور گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اسی میں سے LGBT، آپ نے وہ PT سنا ہوگا، یہ جو نعوذ باللہ یہ تحریک چلی ہے اور اس کے خلاف کافی اقدامات اور آواز اٹھائی گئی ہے. ہمارے جو علماء کرام میں بھی اس میں کافی لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے. تو یہ اسی کی پر لعنت کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جنت کے مستحق ہی نہیں ہوں گے، ان پہ لعنت کی گئی ہے کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس حدیث شریف میں جس مخنث کا ذکر تھا اس کا نام حریہ کا ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک میں ہے کہ ماطع اس کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں میں آیا جایا کرتا تھا. کیوں؟ ان کا ازواج مطہرات کو یہ گمان تھا کہ یہ خلقی طور پر اس کے اندر جو مردانگی ہے اس سے وہ عاری ہے، اور اس کو نفسانی جو خواہشات ہیں اس سے وہ خالی ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کو عورتوں کی طرف رغبت ہو، اور نہ اس کو جنسیات سے کوئی دلچسپی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غیر اولی الاربا میں سے ہیں کہ جن کا جو عورتوں کے پاس آ جا سکتے ہیں، اور ان سے عورتوں کا پردہ کرنا واجب نہیں ہے.
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے یہ بات سنی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کی جنسی معاملات میں اس کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک عورت کے بارے میں اتنا وہ گہرائی سے جاننا اور اس کو دیکھنا، تو ظاہر ہے یہ بات اس کا یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا. پھر کیا فرمایا کہ اس سے ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا فرمایا کہ اب مخنث گھروں میں داخل نہ ہو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مخنث ہیں، جو ہجڑے ہیں ان کا، اور جو خسی ہیں ان کا بھی، اور دوسرے کیا کہتے ہیں جو مجبوب ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا بھی جو عورتوں کے پاس آنا مناسب نہیں. ان سے بھی ایسا ہی پردہ ہے جس طریقے سے غیر مردوں سے پردہ ہوگا. یہ جو یہاں ذکر کیا گیا تو تقبل باربعین و تدبر بثمان، کہ وہ 4 کے ساتھ آتی ہے اور 8 کے ساتھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کافی موٹی تھی، فربا تھی، یعنی اس کے پیٹ پر 4 شکن پڑتے تھے اور جو سامنے سے نظر آتے تھے. لیکن اگر وہ پیچھے سے دیکھا جائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، پیچھے اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کے پہلوؤں میں وہ 8 شکن پڑتے تھے. تو اس کا مطلب اس کے موٹاپے کی طرف ظاہر کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ موٹاپا بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس طریقے سے وہ ہے، وہ موٹی ہے اور وہ پیٹ پہ شکن پڑتے ہیں، اور اگر پیچھے سے دیکھا جائے تو اسی کی پیٹ کے اوپر ہی پیٹ پھیر کر اگر چلتی ہے تو پھر پیچھے 8 شکن معلوم ہوتے ہیں. تو کیا بتانا مقصد تھا کہ عورتوں کا، ایسی عورتوں کی طرف زیادہ میلان کرتے تھے عرب، جو موٹی ہوتی نہیں، فربا عورتوں کو کی طرف زیادہ ان کو دلچسپی ہوتی تھی. اس وجہ سے اس نے اس کے موٹاپے کو ظاہر کیا. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وعن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبين أنا أمشي سقط عني ثوبي فلم أستطيع أخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة. رواہ مسلم. حضرت مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا جس وقت میں اس کو لے کر چلا. فبینا انا امشی، یعنی اس دوران کی جب میں اسے لے کر چلا، سقط عنی، تو میرے اوپر سے گر گیا، ثوبی، میرا کپڑا، یعنی میرے بدن سے میرا کپڑا گر گیا کہ میں اس کو پکڑ نہیں سکا. فقال رسول اللہ، فرآنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کیا فرمایا کہ اپنے کپڑے کو پکڑ لو اور ننگے مت چلا کرو. اپنا کپڑا اٹھا لو، پکڑ لو اور ننگے مت چلو. ٹھیک ہے، تو یہ ذکر کیا گیا اسی لیے کہ اپنے سطر کی خوب حفاظت کی جائے. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ما نظر تو، میں نے نہیں دیکھا، یا انہوں نے کہا او یا ما رأیتو، ما نظر تو، یعنی یا یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ما نظر تو ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں او ما رأیتو. ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ نقل کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے شک کو اس طرح او لا کر جو ہے وہ اپنے شک کو ظاہر کرتے ہیں راوی، کہ یہ فرمایا تھا کہ ما نظر تو، یا پھر یہ فرمایا تھا کہ ما رأیتو. کہ میں نے کبھی ما رأیتو، میں نے کبھی بھی نظر نہیں اٹھائی، میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرج کو، سطر کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو قطو لا کے اس مفہوم میں زور دینا، تاکید دینا کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میرا سطر دیکھا اور نہ کبھی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا. اس روایت تو سے کیا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ دیکھ تو سکتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر، لیکن یہ آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ ہے کہ انسان میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا سطر، تو یہ انتہائی کیا کہتے ہیں ادب کی نشانی ہے اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ ہے. وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد
حلاوتها. جی اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما من مسلم، کسی مسلمان کو نے اگر ينظر الى محاسن امرات، کسی حسین عورت پر اس نے ایک نظر ڈال دی، اول مرتين، یعنی ایک بار سے نظر اس کی پڑ گئی، ٹھیک ہے، اس نے اس کو دیکھ لیا، ثم يغض بصره، تو پھر اس نے نظر کو پھیر لیا یا کسی اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، الا احدث اللہ، اس کو اجر کیا ملے گا کہ لہو اللہ کی وجہ سے یہ اس میں معذوب اجر نکالیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عبادت پیدا کر اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیں گے کہ وہ اس کا مزہ پائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک حسن و جمال والی عورت کی طرف اس نے اپنی اٹھی ہوئی نظر کو فوراً پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کی خاطر اس نے اپنے نفس کی خواہش کو پامال کر دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی عبادت میں تبدیل کر دیں گے، جو اس نے اپنی نظر کو پھیر لیا اس کو اللہ تعالیٰ ایک عبادت میں تبدیل کر دیں گے، کہ ایسا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی جو تعمیل کے نتیجے میں وہ حاصل ہونے والے سکون کو محسوس کرے گا، اس کی لذت کو محسوس کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ لذت جو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، سکون دیں گے، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو اس کو تلخی محسوس ہوئی اور اسے اپنے نفس پر قابو پایا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی خواہش کو ضبط کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اس کو وہ حلاوت ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وعن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور الیہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ارسال کے طریقے پر مجھ کو یہ حدیث مرسلن ارسال کے طریقے پر یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، الناظرہ دیکھنے والے پر، والمنظور الیہ اور جس کی طرف دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ ارادتاً اور قصداً دیکھنا ہے، کہ جو قصداً اور ارادتاً دیکھے گا تو دیکھیں یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اور وہ مطلب کسی اجنبی عورت کو دیکھ لے یا کسی کا سطر ہو یا کوئی ایسی ممنوع نظر چیز ہو اس کو اس نے دیکھ لیا تو وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس پہ کیا ہوگا، لعن اللہ، تو اس کو لعنت قرار دیا ہے، اور جس کو دیکھا جائے یہ کب ہے کہ جس کو دیکھا جائے، والمنظور الیہ جس کو دیکھا جائے یہ کب ہے کہ جب بغیر عذر کے اور بغیر اصرار کے قصدن اپنے آپ کو دکھایا ہو، مثلا کوئی عورت اپنے آپ کو قصدن کسی مرد کو دکھائے تو یہ اس کے لیے بھی لعنت کا باعث ہے، ٹھیک ہے، پھر شادی بیاہ پہ دیکھ لیجئے خوب تیار شیار ہو کر، اور یہ وہ بچیاں بھی جو انہوں نے کبھی گھر سے منہ نکالا نہیں ہوتا باہر، والدین کے ساتھ، دوپٹوں کے ساتھ، والد کے ساتھ، لیکن شادی بیاہ پہ تو واجب ہو جاتا ہے گلے میں دوپٹہ، باپ کے سامنے بھی، بھائیوں کے سامنے بھی، کوئی روکتا بھی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، کہ نہیں چلو بچی ہے، چلو شادی پہ تیار ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، تو شادی بیاہ پہ پھر بچی پہلے چلے پردہ شرعی نہیں بھی ہے لیکن اتنی حیا تو ہوتی ہے خاندانوں میں کہ وہ اپنی بچیوں کو سامنے نہیں آنے دیتے، کوئی مہمان آ جائے، ٹھیک ہے، اور برا مناتے، لیکن شادی بیاہ پہ وہی مہمان وہ بھی شادیوں میں بلائے جاتے ہیں، اور وہی بچیاں جو ہیں وہ ہال میں اکٹھے السلام علیکم انکل، السلام علیکم، یہ تو وہ تو کیا کہتے ہیں گلوں میں دوپٹے ہیں، خوب تیار ہو کے وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، قصدن ان کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں تیار شر ہونا کس کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے، شرم حیا ہونی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا، تو اس پہ دیکھیں لعنت کی گئی ہے۔ آگے دیکھیں نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة۔ اچھا اس باب کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، جو ہمارا باب مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے،
اس باب میں الخطبتی تھا، اور اس میں شرم و حیا کے حوالے سے، سطر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اجنبی عورت کے ساتھ الگ نہ رہا جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری بحث تھی، اس میں سطر کے حوالے سے زیادہ بحث تھی، ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ کون ہیں حاضر آج؟ پڑھیں گی آپ نئے باب کے جو حدیث ہیں؟ اہلیہ نعمان، جی پڑھتی ہوں۔ شروع کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن نہیں، الرحیم۔ اعوذ باللہ سے یہ نا قرآن کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیا کریں بس، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، جی ٹھیک ہے، اچھا۔ ان ابی ہریرہ، مما کو بولو دیکھ لیں گے۔ ان ابی ہریرہ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مما کو بولو دیکھ لیں گی نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکحل، کہ نکاح نہ کریں، ایمو نہ حتی، کا ہونی نہ تن کا تن کا ہو تو وہ بچ جائے گا نا، مجہول کا صیغہ کیا یہ جائے پیش گا اس کہ کے مانا اوپر میری کتاب میں پیش ہے نا، تی کے اوپر تنکحو، نکاح نہ نہ کیا کیا، جائے، نکاح نہ ہاں کیا تو جائے، کیا جائے گا جی ترجمہ مجہول، ہوگا نا، ٹھیک ہے، جی ہاں مجہول، جی لا ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، مجہول ہی صحیح ہے، ٹھیک، لا تنکحل ایم ایمو مطلب نکاح نہ کیا جائے، حتی یہاں تک کہ تستعمرا کہ حکم حاصل، حکم نہ ہو، ولا تنکحل البکرو، اور نہ ہی جو ہے کنواری سے نکاح کیا جائے، حتی کا تستأذن، نکاح کیا نہ کنواری کا نکاح کیا جائے، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت، جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ ہاں کالو، جب تک نہیں جائے، کالو کہا گیا، یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیفا کس طرح، اذنھا کالا ان تسکتا کہ اجازت کیسے ہوگی، کہ ان تسکتا کا کیا ہوگا میننگ، کہ مطلب کہ اس اجازت، کا خاموش ہو جانا ہی اس کی اجازت ہے، اس کا خاموشی اختیار کرنا ہی اس اچھا کی اجازت، خاموش رہنا اس کی ٹھیک ہے؟ اجازت ہے، جی ٹھیک ہے، اس کی آپ کو بات کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا یا رسول اللہ وكيف إذنها۔ دیکھیے اذنها کی ضمیر جو ضمائر جو ہوتی ہیں وہ پیچھے قریب سے ہی ہم نے جوڑنی ہوتی ہے نا، تو یہ بکر کی طرف جا رہی ہے ضمیر، تو جو کنواری ہے پوچھتے ہیں کہ کنواری کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کیسے سمجھی جائے گی کہ اس کی اجازت ہے؟ قولا ان تسکتا کہ وہ خاموش ہوگی تو اس کی اجازت ہی ہے۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بیوہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اچھا آگے اس کی تفصیل آ جائے گی کہ بیوہ کی کس طرح کی اجازت ہے اور جو کنواری ہے اس کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا اذن کیسے ہے، کس طرح معلوم ہوگا، اس نے اجازت دے دی، تو فرمایا کہ وہ خاموش ہو گئی تو اس کا اذن ہے، قال ان تسکتا کہ وہ خاموش ہو جائے تو اس کا یہی ایک اذن ہے کہ اس نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اذن ہو گیا اس کا۔ ایم وہ عورت ہے جس کا خاوند نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ باکرہ ہو، ٹھیک ہے، تو باکرہ، خواہ وہ باکرہ جیسے کبھی اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، خواہ وہ سیبہ ہو، یعنی اس کی پہلے شادی ہو چکی ہو تو اس کا خاوند مر گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو یہاں ایم سے مراد سیبہ بالغہ ہے، یعنی وہ عورت جو بالغہ بھی ہو اور جو سیبہ ہو، یعنی بالغ ہے اور سیب بیوہ ہو گئی اور بالغ ہے، اور جو ہے وہ یا پھر وہ طلاق یافتہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس عورت سے اس کی نکاح اگر کرنا ہے تو اس کی اجازت حاصل کرنے میں کس طریقے سے اس کی اجازت لی جائے گی، اس میں اس کا فرق بتا دیا کہ جو سیبہ ہے جب تک اس کے بارے میں حکم نہ حاصل کر لیا جائے تب تک اس کی اجازت تو طلب نہ کر لی جائے، اور تو تب تک اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔
اچھا سیبہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حتی لا تستعمر، ٹھیک ہے. یہاں پر الفاظ کی سیبہ کے لحاظ سے لفظ کیا آیا ہے اور باقرہ کے لحاظ سے لفظ کیا آیا ہے؟ طیبہ کے لحاظ سے کیا آیا ہے؟ الائم حتی تستعمر، یہاں پر اس کا حکم حاصل نہ کر لیا جائے. اور باقرہ کے لیے کیا ہے؟ حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت نہ حاصل کی جائے. کیوں یہ فرق کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ حکم کا یعنی اس کا حکم حاصل نہ کر لیا جائے اور باقی اس کی اجازت کی جائے. ہاں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب وہ پہلے سے اگر وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس لیے اس کو اتنا حق ہے کہ اس سے وہ معلوم حکم ہاں کے اتنی درجے میں زیادہ وہ وہ شرط جی کام کر سکتے، اچھا جان سکتے کہ ہاں مل کر دو، اس جگہ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ جھجک نہیں ہوتی ہے سوال کے اندر، جی وہ شرم و حیا وہ رہتی ہے. زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے، کھلے الفاظ میں وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں بھائی، الفاظ میں نہیں کہتی، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی نا. تو وہ جی اس وجہ سے خوش ہو گئی، پوچھا اور وہ خاموش ہی رہی، تو مطلب سمجھو شرم کے مارے وہ خاموشی کو ہی اس جائے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں، یہاں پر جو آ رہا ہے کہ عورت کی جو حکم کے یا اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا، تو اس بارے میں علماء کرام کا کچھ اس میں ہے. علماء کرام نے ہاتھ سے اگر کر لیجیے، یعنی اس طرح پھر 4 قسم کی عورتیں بنتی ہیں. ایک ہے سیبہ بالغہ، جو بیوہ عورت ہے وہ بالغ ہے. اس کے بارے میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عاقلہ ہو. ٹھیک ہے، اس طور پہ کہ وہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو، ٹھیک ہے، عقل والی ہو، تو ولی اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کرے گا. دوسرے نمبر پہ باقرہ صغیرہ، ٹھیک ہے، کنواری ہے لیکن چھوٹی ہے، بالغ نہیں ہوئی. اس کے بارے میں علماء کرام کا بھی متفقہ قول یہی ہے کہ اس کے نکاح کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیر بھی اس کا نکاح کر سکتا ہے. بالغ نہیں ہوئی تو ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہے. تیسری سیبہ صغیرہ، یعنی وہ بیوہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں علماء حنفاء کا کیا قول ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے. سیبہ بالغہ، سیبہ صغیرہ جو چھوٹی ہے اور وہ ابھی شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے، بالغ نہیں ہوئی، اس کی شادی نکاح ہو گئی، ٹھیک ہو گیا تھا. تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے. جبکہ علماء امام شافعی رحمہ اللہ کے جو قول ہے اس میں کیا ہے کہ اس کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو چوتھی ہے باقرہ اور بالغہ، کنواری ہے اور بالغہ ہے، تو اس کے بارے میں حنفی علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، جبکہ شافعی علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا بھی نکاح کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. لیکن علماء شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ کے کیا جو قول ہے اور ان کو ماننے والے علماء کا کیا قول ہے کہ ان کے نزدیک وہ جائز ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ کیا معلوم ہوا کہ جو ولایت ہے، ولی بننا، اس کا معیار کس پر ہے؟ علماء حنفاء کے نزدیک چھوٹے ہونے بس صغر پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ولی کو عورت کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرانے کی اجازت ہے تو اس صورت میں ہوگی جبکہ وہ نابالغ ہو، خواہ وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو. ٹھیک ہے، فرض کریں کوئی بچی کی بات سمجھانے کے لیے، اچھا ایک بچی کی نابالغ ہے اور وہ کنواری ہے، سمجھ آ گئی، اس کا بھی نکاح کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر. ایک بچی ہے اور وہ سیبہ ہے، یعنی اس کا نکاح کر دیا تھا پہلے ہی اس کے بچپن میں. ٹھیک ہے، اب وہ یہ ہوا کہ اس کا جو شوہر تھا وہ مر گیا،
یا اس نے طلاق دے دی، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی، اس بچی کو طلاق ہو گئی، اور یا پھر اس کا شوہر مر گیا، تو اب اسی بچی کا دوبارہ سے ولی جو ہے وہ نکاح کرا سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات میری؟ تو یہ علماء جو احناف ہیں ان کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، جبکہ جو علماء شافعی رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولایت کا جو دار و مدار ہے وہ بکارت پر ہے، باکرہ ہونے پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ولی کو صرف عورت کی اجازت کے بغیر نکاح کرانے کا حق اسی وقت داخل ہوگا جب وہ باکرہ ہو، جب وہ کنواری ہو، چاہے وہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ والی جو حدیث آئی ہے تو یہ علماء احناف کے نزدیک اس کو ہم کس پہ معمول کریں گے کہ بالغہ پر. ٹھیک ہے، بالغہ چاہے وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو تو اس کو جو ہے وہ نکاح کرا سکتے ہیں، ولی نکاح کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا تنکح البکر حتی تستأذن، کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کی جائے. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے خلاف ہے، ایک دلیل بن جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے، تو وہ تو دونوں پہ کہتے ہیں نا امام شافعی رحمہ اللہ. وہ تو باکرہ کے لیے کہتے ہیں کہ ولایت ان کو حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کنواری ہے لڑکی، چاہے وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، دونوں کا وہ نکاح کرا سکتا ہے، ولی کو اختیار ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ والی دلیل بنتی ہے، یہ والی حدیث شریف لا تنکح البکر حتی تستأذن، یہ باکرہ بالغہ کے اوپر اجازت نہیں ہے. اچھا، جو باکرہ طیبہ ہے تو اس کے اوپر اجازت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر نابالغ ہے تو پھر اس پہ بھی سیبہ ہے، نابالغ ہونا ہمارے نزدیک شرط ہے ان کے لیے. بالغ ہے اور باکرہ ہے تب بھی وہ نکاح کرا سکتا ہے ولی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ تھوڑی تفصیل؟ یہ اہم تھی تفصیل اس میں ولایت کے حق کے حوالے سے، اور اس کو جاننا بھی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. جی اہلیہ نعمان، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی 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 کوئی آ سوال؟ رہی ہے، سمجھ میں آ جی رہی ہے. ٹھیک، آگے دیکھ لیجیے. مطلب جو ایک یہ بات مسئلہ ہے کہ جو خود سے جا کے شادی کر لیں تو وہ پھر اس صورت میں تو نہیں ہے نا، یہ وکیل وغیرہ ولی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی خود بچے جیسے شادیاں کریں. ہاں جی، یہ بڑا ایشو ہے. یہ میں آپ کو اس کے بارے میں الگ، کیونکہ ابھی تفصیل میں بات چلی جائے گی. نکاح ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے منعقد ہو جاتا ہے کورٹ میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو بھی جاتا ہے کیونکہ گواہ جی چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گواہ کی موجودگی میں جی دو گواہ مرد ہوں گے تو ان کی ایک نکاح کرنے والے کے علاوہ، تو اب وہ دو گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح تو ہو گیا نا. آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں نکاح نہیں ہوا؟ ہاں، ولی کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر ولی اپنے کف میں نہیں دیکھتا کہ کف کے مطابق نہیں ہے تو وہ ولی ابھی بھی اجازت ہے. ہمارے آگے آ جائیں گی احادیث انشاءاللہ اس حوالے سے، مزید بحث آ جائے گی، تو پھر وہ ہمارے نزدیک وہ نکاح جائز نہیں ہوگا، یعنی وہ اس نکاح کو توڑوا سکتا ہے. فرض کریں ایک سیدہ ہے یا اچھی ذات کی لڑکی ہے، اس نے کسی چوڑے مراسی سے شادی کر لی تو اب وہ کرا سکتی ہے. وہ اب ولی کہہ سکتا ہے کہ نکاح کو ختم کیا جائے، یہ نکاح نہیں ہوا، تو یہاں پہ اجازت ہوگی. کف میں اگر نہیں کیا تو پھر وہ ولی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو معاملے کو یہ آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی ایسی، اس کے بارے میں مزید آگے ہو جائے گی بات کہ کورٹ میرج ہے تو یہ وہ ہے، تو اس میں بھی اس کی بحث ساری آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے نا، نکاح تو ہو جاتا ہے. آگے دیکھیے، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها. وفي رواية قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر إذنها سكوتها. وفي رواية قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها
في نفسها وإذنها سماتها. اس میں بھی ان تین روایات میں ذکر کیا گیا ایک ہی بات کو. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الائم احق، کہ بیوہ عورت اپنے نفس کے بارے میں احق بنفسها من ولیها، یعنی بیوہ عورت اپنے نفس کی خود مالک ہے. ٹھیک ہے. والبکر تستأذن فی نفسها، اور کنواری سے اجازت طلب کی جائے گی. وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، یعنی اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے. اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ بیوہ عورت اس چیز کے زیادہ لائق ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں اپنے ولی سے، اپنے ولی کے لحاظ سے وہ اپنے نفس کے بارے میں زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود ہی کرے اس بارے میں کہ وہ شادی کرے گی یا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. والبکر تستأمر وإذنها سکوتها، اور کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ بیوہ عورت اپنے نفس کی زیادہ مالک ہے، احق بنفسها من ولیها، اپنے ولی سے. اور کنواری سے اس کا باپ، والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها، اس کا باپ ہے کنواری سے اس کی اجازت حاصل کرے گا اسے نکاح کرنے کے بارے میں. اور اس کی اجازت کیا ہے؟ سماتها، چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کنواری کا چپ رہنا اس کی اجازت. یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جو بیوہ عورت ہے، چاہے وہ یعنی بیوہ عورت سیبہ بیوہ ہے یا پھر وہ طلاق یافتہ ہے، تو اپنی اجازت طلب کرنے میں خود مختار ہے اپنے ولی سے زیادہ، یعنی ولی اس پہ اختیار نہیں رکھتا. اور جب تک وہ خود اجازت منہ سے نہ دے دے، ہاں وہ منہ سے جب تک نہیں بولے گی کہ ہاں مجھے قبول ہے، تب تک نکاح کے سائن نہیں ہوں گے، تب تک نکاح رجسٹر بھی نہیں ہوگا، جب تک اس طریقے کا معاملہ. جبکہ کنواری ہے، اس کا زبان سے اجازت دینا ضروری نہیں ہے، خاموشی کے ذریعے بھی اس کی اجازت لکھی جا سکتی ہے کہ اس سے اجازت، یعنی جیسے نکاح پہ سائن ہوتے ہیں اس معاملے میں خاص طور پر جو بیوہ عورت ہے وہ جب تک منہ سے نہیں بولے گی کہ مجھے قبول ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں اس سے، تب تک اس کو شادی کے بندھن میں نہیں باندھا جائے گا. لیکن اگر کنواری خاموش ہو گئی، اسے 2 دفعہ پوچھا 3 دفعہ پوچھا اور وہ خاموش ہو گئی اور شرما رہی ہے، اس کو ایسے ایسے کونی بھی مار رہے بھی بولو اور وہ ایسے بھی شرما رہی ہے، سمجھو کہ یہی اس کی خاموشی ہی اس کی ہاں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بول پڑتی نا کہ مجھے یہاں نہیں شادی کرانی، مجھے کیوں آپ لوگ یہ کر رہے ہو، تو وہ خاموشی کے ذریعے اپنی اجازت کو ظاہر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں اور پھر اگلی فصل انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وعن خنسا بنت خذام ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. رواه البخاری وفي روایت ابن ماجہ نکاح ابیها. حضرت خنسا بنت خذام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ان اباہا زوجہا، کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا تھا، وہی طیب، اس حال میں کہ وہ بیوہ تھی. فکرہت ذالک، تو انہوں نے اس نکاح کو مکروہ جانا اپنے لیے، یعنی ان کو اچھا نہیں لگا کہ اس نکاح کرنے پہ کہ میرا نکاح کر دیا گیا ہے، میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی. فأتت، تو وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا اس بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نکاحہا، تو ان کے نکاح کو رد فرما دیا. ٹھیک ہے. یہ روایت کیا ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور یوں فرمایا ہے ابن ماجہ میں ایک روایت میں اس طریقے سے آیا ہے نکاح ابیہا، یعنی اپنے باپ کا کیا ہوا نکاح رد کر دیا. ٹھیک ہے. جو ان کے باپ کا ابھی ہاں جی ان کے باپ کا کیا ہوا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا. وہی سیبن، یعنی اس حال میں کہ وہ جو سیبہ تھیں، بیوہ تھیں. تو یہاں سے جمہور علماء نے اس کے مفہوم مخالف کے طور پر اپنے مسلک کے اوپر استدلال لیا اسے کہ سیب کو نکاح رد کرنے کا اختیار ہے، باقرہ کو اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں وہی سیبن کے الفاظ سے علماء احناف کی دلیل ہے کہ بھئی آپ جو سیبہ ہے وہ انکار کر سکتی ہے
ٹھیک ہے. مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کیا کہہ سکتے ہیں، زید اور عمر دو کیا کہتے ہیں کو کھانے پہ مدعو کیا. فرض مثال دیتے ہیں، زید اور عمر کو علی نے کھانے پر مدعو کیا. زید آ گیا، بات کرنے کا زید آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کون نہیں آیا؟ عمر نہیں آیا. مفہوم مخالف یہی ہے نا کہ اس کا وہ نہیں آیا. تو یہاں پر کیا بنے گا کہ بھئی اب دونوں کو بلایا تھا، یہ نہیں آیا، تو اب یہاں سے کیا ہوگا کہ جب وہی ہے سیبن، یہاں سے مفہوم مخالف کیا کہ سیبہ جو ہے اس کو نکاح رد کرنے کا اختیار ہے، باقرہ کو اختیار نہیں کہ وہ نکاح کو رد کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے مفہوم مخالف لے کر ہم نے اس حدیث سے ہم نے کیا اپنے دلیل بنائی کہ سیبہ سے مراد یہاں پر کیا ہے، بالغہ عورت ہے، اور اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. اور ٹھیک ہے، اور اس کو شریعت نے ہی اپنے عقد نکاح کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک عورت کو اختیار دے دیا گیا تو پھر بیوہ اور باکرہ کا فرق نہیں ہوگا، صرف بالغ ہونے کا فرق باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. بالغ نہیں ہے اور سیبہ ہے تب بھی ولی کو اختیار ہے. سمجھ آ گئی؟ اور بالغ ہے اور کنواری ہے تو پھر اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا نکاح کو رد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ 7 برس کی تھی، اور جب وہ ان کے گھر پہنچی بھیجی گئی تو وہ کتنے سال کی تھی؟ 9 برس کی تھی. وَلُعَبُهَا، لعب کہتے ہیں ان کے کھیلنے کے کھلونے ان کے ساتھ تھے اس وقت، معہا ان کے ساتھ تھے. وَمَاتَ عَنْهَا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 18 برس تھی، یعنی 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی. اور ہم اپنی اور بچیوں کی 18 سال کی عمر میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا بھی نکاح کریں. ابھی تو بچی چھوٹی سی ہے، پڑھ رہی ہے، بھائی پڑھنے کے دن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے بھی بچیاں وہ 18 یا 20 سال کی عمر میں بھی ان کے اندر بچپنا ہی رہ جاتا ہے. ہم میچور ہی نہیں کر پاتے بچیوں کو کہ نہیں بھئی یہ تو دیکھیں 9 سال. اچھا یہاں پر ایک سوال مکتر ہے، بھئی وہ تو 9 سال کی عمر میں تھی، اس وقت کی بچیاں جو تھیں زمانے کے لحاظ سے تغیر خوراک میں آیا اور یہ وقت میں تغیر آیا، اس وجہ سے بالغ ہونا، بچیاں 12-13 سال میں آج بالغ ہو رہی ہیں. پہلے زمانوں میں جو خوراک تھی اور عرب میں ظاہر کھجور وغیرہ تھا وہاں پہ زیادہ استعمال، تو بچیاں جلدی جوان ہو جاتی تھی نا. تو 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت ہوئی تو پھر 18 سال عمر تھی. 1 منٹ ٹھہریے. جی سمجھ آ گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی، اور جب بیوہ ہوئی تو 18 سال کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہو گئی. یعنی وہ کھلونے اپنے ساتھ لے کر آئیں، اس کا مطلب وہ کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی. گڑیاں تھیں جو عام طور پر بچیوں کا شوق ہوتا ہے کھلونا،
تو وہ گڑیاں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا تو سارے پسندیدگی، جب ان گڑیوں کو دیکھا تو ان کو جو ہے وہ ان سے ناپسندیدگی نہیں ظاہر کی. اس کا مطلب ہے کہ گڑیوں سے کھیلنا مباح ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کیا فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جو گڑیوں سے بچے کھیلتی ہیں وہ دراصل ایک سبق بھی ہے ان کے لیے کہ وہ اولاد کی پرورش سیکھتی ہیں. ٹھیک ہے، سینا پرونا، گھر کی اصلاح و انتظام کی تربیت حاصل کرتی ہیں اس سے. تو اس میں ایک احتمال آتا ہے کہ بھئی یہ تو تصویر تھی اور گڑیا میں جو تصویر ہوتی ہے تو اس کی تو حرام ہے. تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب تصویر کی حرمت جو تھی وہ نازل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ ہجرت کا ہے اور اس وقت تک تصویر کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اور ایک اور جواب دیا علماء کرام نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو گڑیاں لے کر آئی تھی ان میں صورتیں نہیں بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تصویروں میں جس طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں ویسے صورتیں نہیں بنی ہوئی تھی جو کہ حرام ہے. صرف کپڑوں کو اور جو چیتھڑے ہوتے ہیں ان کو لپیٹ کر بغیر صورتوں کے یوں ہی بنائی جاتی تھی گڑیا، تو وہ والی گڑیا ہو سکتی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہے جی، ہمارا سبق مکمل ہوا. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ابھی مطلب یہی مسئلہ کہ وہ گڑیا کے تو بچوں کو بعض لوگ گڑیا نہیں دیتے، گڑیاؤں سے نہیں کھیلیں. تو یہ سب چیزیں مطلب جائز تو ہیں اگر وہ گڑیاؤں سے کھیلتے تھے تو. جی جی وہ تو ہاں، پھر دیکھا نا، یہ مباح ہے. اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس سے تو بچی چلیں وہ گھر آری اب سیکھے گی، یار اس کے کپڑے پہنانا اتارنا، اور وہ ایک جو ہے وہ بچی کے اندر بھی ایک ممتا ہوتی ہے. کہتے چھوٹی سی بچی بھی وہ اس طریقے کی حرکتیں آپ بچیوں میں خاص دیکھیں گے، اس کے اندر بھی وہ ماں والی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ اس طریقے سے پیار کرے گی، اس کو سنبھالے گی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اب گڑیا ہے اس کی شکل کو مٹا دیں، اس کے چہرے کو مٹا دیں. بچے کے اندر یہ بات ڈالیں کہ ہمیں چہرہ نہیں کرنا، ہمیں چہرہ نہیں، تصویر ہے نا، تصویر پہ اللہ تعالیٰ ماریں گے، عذاب ہوگا اور اتنا زیادہ ہوگا. بچوں کے اندر بات ڈالیں، بچے ماشاءاللہ وہی چیز پک کریں گے جو آپ ان کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ماں رول ماڈل ہوتی ہے. آپ اگر خود تصویر کو کچھ بادر نہیں کریں گے، سامنے پڑے ہوئے کھلونے ان میں تصویر بنی ہوئی ہے، بچے بھی نہیں کریں گے. آپ کے ہم تصویر مٹا دیتے ہیں، ہمیں صرف یہ چیز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہماری کئی ایسی والی ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر، بچوں کی کتابوں میں بھی ہیں تصویریں، تو نیل پالش اسپیشل اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ تصویریں شکلوں کو مٹا دیتے ہیں نیل پالش کے ساتھ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ پرماننٹ طور پہ ان کی شکل نظر نہ آئے. بچوں کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ اس کے بغیر بھی تو ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ دیکھیے یہ ہے. تو تصویر اس کا چہرے کے اوپر کوئی پھول بنا دے، کوئی سی دے گڑیا اگر ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ باڈی رہے بچی کے پاس، چلو اسی سے کھیل لے، اتنی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال؟ نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. جزاک اللہ. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.